الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یعنی اے اللہ عز و جل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہت عمدہ درود پاک ہے۔ یہ مچھلی کے عجائبات کے رسالہ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے شروع میں ہی یہ درود پاک تحریر ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، اول تاخیر توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، جو نیکی کی دعوت دی جائے اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اہم مدنی پھول ہو سکا تو تحریر کر لوں گا، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک جو بخاری شریف کی بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث سے پاک کی بھی پیروی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت بھی دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طوا میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئیں اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سلوک ہوا وہ ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود، جس نے سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساقط ہوا، وہی شخص وہ دروازے سے داخل ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان
نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حبار بن الاسود ہے. ارشاد فرمایا میں نے اسے دیکھ لیا. ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا بیٹھ جائیے. حبار نے قریب آتے ہی کہا اے اللہ تعالی کے نبی آپ پر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا. میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں تو مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی، دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا. اے اللہ کے نبی ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی. آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں. میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. میرے پیارے پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو درگزر سے عبارت تھی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کا حکم دو، وَعَارِضْ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. قرآن پاک کہ اس ارشاد پر اگر ہم غور کرتے ہیں کہ جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، تین باتوں کی ہدایت یہاں ارشاد فرمائی گئی. نمبر ایک، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہو آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے اسے معاف کر دیجئے. ایک بات، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے اسے معاف کر دیجئے. نمبر دو، اب اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجئے. اور نمبر تین، جاہل اور نا سمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں بلکہ علم کا مظاہرہ فرمائیے. جب ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اس پہلو پر غور کرتے ہیں جس میں معافی، درگزر، حلم، بردباری، اس طرح کے اگر ہم پہلو پر غور کرتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات پاک کے بیسیوں واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبردست درگزر فرمایا. ابو سفیان جس نے بہت تکلیف دی آپ نے معاف فرما دیا. آپ نے اپنے بہت پیارے پیارے چچا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے غلام
وحشی جو اسلام لے آئے تھے، ابو سفیان بھی اسلام لے آئے تھے، ان کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ صفان بن معطل، عمیر بن وہب اور اکرمہ بن ابو جہل کو بھی معاف فرما دیا۔ سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی۔ ان کے علاوہ بہت سے ظالم اور ستم شیاروں کے ظلم و جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرمایا۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس میں ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ عفو و درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 30 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری ہے، اور اب آج جیسے پاکستان میں غروب آفتاب ہوتے ہی الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کی آمد ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے ہمیں ملا دے، اور ہم ذوق و شوق کے ساتھ اس ماہ کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے ہم جی پاتے ہیں نہیں جی پاتے۔ رمضان المبارک تک، اس کی آمد تک ہر شخص نے اپنی سانسوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ آپ نے بھی پوری کرنی ہے، میں نے بھی پوری کرنی ہے، اور ہماری سانسوں کی گنتی کس لمحے پوری ہوتی ہے ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان سے خیر و عافیت اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ ملا دے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا مبارک مہینہ آنے ہی والا ہے۔ یقیناً جب ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو ہمیں مختلف لوگوں سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تکالیف پہنچتی رہتی ہیں، پڑوسیوں سے تکلیف پہنچتی ہے، گھر والوں سے تکلیف پہنچتی ہے، شوہر کو بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے، بیوی کو شوہر سے تکلیف پہنچتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے تکلیف پہنچتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے تکلیف پہنچتی ہے، رشتہ داروں کو دیگر رشتہ داروں سے تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، محلے دار ہوتے ہیں، قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں، آفس میں کام کرنے والے کولیگس ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں واقعی ہم نہیں جانتے، جیسے بس میں سفر کر رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ذات سے کتنوں کو تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے، کتنوں کی ذات سے ہمیں تکلیف پہنچ چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک نارمل سا سلسلہ ہے جو رہتا ہے۔ اب آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا جو ایک واقعہ میں نے بیان کیا کہ آپ کی شہزادی حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جس نے ایسا کام کیا، نیزہ مارا، آپ کا حمل ساقط ہو گیا، جب وہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال درگزر سے کام لیا، معافی سے کام لیا اور اسے معاف فرما دیا۔ سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام تھے اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، جب وہ حاضر ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے آپ نے معاف فرما دیا، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ اپنی ذات کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے میٹھے پیارے سامنے انتقام نہیں لیتے تھے۔ ہم بدقسمتی کے ساتھ بات بات پر جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جذباتی یعنی کہ ہم انتقام لینے پر اتر آتے ہیں، بدلہ لینے پر اتر آتے ہیں، ایک ہی 10 سناتے ہیں۔ کوئی آنکھ دکھائے تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہم دھکا مارتے ہیں، دھکا مارتے ہیں ہم گولی مارتے ہیں۔ بہت عجیب و غریب حالت ہے۔ اب آپ رمضان المبارک کو ہی لے لیجئے، ایک تو عجیب و غریب نیچر یہ ہے ہمارا کہ ہم کھائی نہ کھائی اپنے آپ کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، مجھے بہت غصہ آئے گا، دیکھ میں روزے سے ہوں
میرا دماغ خراب مت کر، دیکھ میں روزے سے ہوں کچھ بول دوں گا، دیکھ میں روزے سے ہوں سنبھل جا۔ آپ آج تو خیر اتوار ہے ہمارے یہاں اور اتنا زیادہ مطلب رش نہیں ہوتا، کل آپ دیکھیے گا جب پیر شریف کا روزہ رکھیں گے، کل سے انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے روزے ہیں اللہ کی رحمت سے، صبح نکلتے وقت بعضوں کو منہ دیکھنے جیسا ہوگا، جب آفس میں جائیں گے تو سیٹ صاحب کا منہ دیکھنے جیسا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ہمیں روزہ لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ روزہ تو پیار لاتا ہے، روزہ نرمی لاتا ہے، روزہ دل میں رحم لاتا ہے، روزہ تو صبر لاتا ہے۔ آپ صبر ہی تو کر رہے ہو، آپ کو پیاس لگی ہے پانی نہیں پی رہے آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی رہی ہے آپ کھانا نہیں کھا رہے آپ صبر کر رہے ہیں۔ روزہ تو صبر کا نام ہے، روزہ تو حلم پیدا کرواتا ہے، روزہ تو نرمی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو آپ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، میرا دماغ نہیں گھما، ہاں میرا روزہ ہے، دیکھ روزہ تجھ سے افطار کروں گا۔ آفس کے اندر دیکھیے تو آپ کو یہی تھوڑا بہت ماحول ملے گا، اور تب پھر دیکھنے کا منظر ہوتا ہے جب لوگ دفتر سے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی عصر و مغرب کے درمیان ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کا روزہ روڈ پہ گل گیا، جیسے غروب آفتاب اگر سڑک پر ہو گیا اور ان کو پانی گاڑی میں رکھ کر اگر پانی سڑک پر پینا پڑا اور روزہ وہاں افطار کرنا پڑا، گویا کہ جیسے کہ ان کا روزہ کچھ مسئلہ ہو گیا۔ اور ایک کو بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے گھر پہ پہنچنے کی، جلدی گھر پہ پہنچ جاؤ، اور جو گھر پہ پہنچے ہوتے ہیں شام کے وقت ان سے بات کرنا مشکل، بچے ان سے بات کرے تو مشکل، کیوں؟ حضرت نے روزہ رکھا ہے۔ میرے بولے بھالے اور میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان تو کریم ہے، رمضان تو بڑا پیارا مہینہ ہے، اور روزے تو بڑی پیاری اور بڑی عمدہ اور ضبط اور صبر اور ہمت اور حوصلے والی عبادت ہے۔ آپ روزہ رکھ کر کیسے بے صبرے ہو جاتے ہیں؟ نا، اصل میں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، ہم پورا سال نفلی روزے رکھنے کے اتنے عادی بھی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ بالخصوص ایک تو ہوتے ہیں جو واقعی سال بھر کثرت سے روزے رکھتے ہیں، شعبان، رجب اور شعبان کے تو روزے رکھنے والوں کی پھر بھی ایک تعداد ہوتی ہے، مگر جنرلی اور نارملی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہوتی ہے جو عام دنوں میں روزے رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، جمعرات جمعہ، پیر جمعرات، اس طرح بعض روزے بڑے مشہور ہیں، ان کے فضائل بھی کتابوں میں لکھے ہیں۔ یا پھر محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یکم تا 10 کے روزے، ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے یکم تا 10 کے، یکم سے کچھ روزے رکھتے ہیں۔ حرام روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، جن کو رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ کبھی شب بارات کا روزہ رکھتے ہیں، شب معراج کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یوں سال بھر کچھ نہ کچھ ان کے روزوں کا حساب کتاب ہے نا، کم از کم ایک ہفتے میں ایک پیر شریف کا روزہ رکھ کر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اب جو اس طرح سال بھر روزے رکھنے کا ایک عادی ہوتا ہے نا کہ روزے رکھتا ہے، تو یقیناً جب وہ روزہ رکھتے ماہ رمضان کو پاتا ہے تو سال بھر میں اس کو کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی، بھوک پیاس کی وجہ سے وقت گزارنے کی، پھر اس میں زیادہ ضبط و صبر یہ اس کو نفلی روزوں میں نصیب ہوتا ہے کہ کم از کم یہ کہ اس کے سامنے جو لوگ بے روزہ ہوتے ہیں، مطلب وہ ظاہر روزے فرض تو نہیں ہوتے، نفل روزہ ہے، رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اور وہ روزوں سے ہوتا ہے تو اس کے سامنے لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ روٹین کے مطابق کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایسی کیفیت کے اندر جب ماہ رمضان کو پاتا ہے تو ایس سچ اس سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ ابھی آپ عبادت دیکھ لیجئے، اب جو حقیقی طور پر پوری نماز کا عادی ہوتا ہے، روزانہ 5 نمازیں، مگر میں مکمل نماز کی آپ کو وضاحت کروں، مکمل نماز سے میری مراد جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں فرائض اور واجبات اور سنت نوافل وغیرہ کے ساتھ، مثال کے طور پر جو فجر کی سنتیں اور فرائض کا عادی ہے،
اسی طرح ظہر کی سنت قبلیہ، سنت بعدی یعنی فرض سے پہلے اور فرض کے بعد کی سنتیں، نوافل وغیرہ پڑھتا ہے۔ عصر کی بھی سنتیں اور فرائض کے ساتھ وہ پڑھتا رہا سال بھر، مغرب کی بھی وہ سنتیں، فرض سنتیں اور نوافل پڑھتا رہا، اوابین کے نفل پڑھتا رہا۔ اشراق و چاشت کی نماز کا وہ پڑھنے کا اس کا ذہن رہا اور پڑھتا رہا۔ تہجد کی نماز وہ پانے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک موسٹلی مشہور جو ایک ہمارے یہاں نمازیں کہلاتی ہیں وہ اشراق و چاشت کی نماز ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح کا بالفت کا ایک شخص نماز کا عادی ہے تو وہ رمضان مبارک تو وہ اس کے لیے ایک روٹین، رمضان مبارک میں کیا ہوا، اس کے لیے 20 تراویح آ گئی۔ تو اب چونکہ پہلے سے اس کی ماشاءاللہ مسجد میں رہنے کا عادی تھا، قرآن کی تلاوت کا عادی تھا، تو وہ وقتی طور پر 2 یا 4 یا 5 دن کے لیے جوشیلا ہو کر نماز کی طرف نہیں مائل ہوتا، بلکہ الحمدللہ اس کے لیے مزید خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے مزید راحت ہوتی ہے کہ اس کے لیے مزید ایک اللہ کی رحمت سے تراویح جیسی عبادت اور تراویح جیسی نماز آ گئی، اس کو وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، دل لگا رہتا ہے، جلدی بھاگتا نہیں ہے، جلدی والی ڈھونڈتا نہیں ہے، نارمل اچھی طریقے سے قاری صاحب حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہوں، قرآن سناتے ہوں اور وہ پوری طرح مکمل طور پر قیام اور رکوع اور سجود کرتا ہو اور باقاعدہ قیام کی عادت میں پورا قرآن سننے کا وہ ذوق و شوق رکھے گا، لطف آئے گا۔ ویسے بھی قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، سکینہ نازل ہو رہا تھا۔ اب دیکھیے کئی آپ کو لوگ ملیں گے نماز پڑھتے ہوئے کہ اگرچہ ان کو قرآن کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے لیکن قرآن پڑھا جا رہا ہے، ان کو رونا آتا ہے۔ آپ کو بھی رونا آتا ہوگا، کئی سے میرے ہو سکتا ہے ناظرین ہوں گے آپ نماز میں روئے ہوگے، حالانکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، لیکن قرآن کا ایک اپنا لطف ہے، قرآن کا ایک اپنا سرور ہے، قرآن کا ایک اپنا مطلب اس کا ایک اپنا وہ اس کی اپنی رحمت ہے۔ تو جب بندہ یہ رحمت کے ساتھ قرآن سنتا ہے تو ظاہر اس کا دل دھلتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ، میں بات تھوڑی دور چلا گیا، کہ روزہ یہ ضبط لاتا ہے، صبر لاتا ہے۔ اب چونکہ ہماری روٹین نہیں ہوتی اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اور بات جو سمجھانا تھا، سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم جو بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، مار دھار پر اتر آتے ہیں اور اس کو پھر روزے کا نام دے دیتے ہیں کہ جناب دیکھو میں روزے سے ہوں۔ نارملی طور پر ہماری مزاج، اب روزہ نہ بھی ہو تب بھی آپ ایسے ہی ہو، ہے نا؟ اب آپ روزے کا بول رہے ہو، دیکھ میں روزے سے ہو۔ اچھا اب یہاں میں آپ کو روزے کی لڑی بتاؤں، اب آپ تھے ویسے ہی، آپ کو جو ہوتا تھا ناک توڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا، لیکن اب آپ کیا کہہ رہے ہو، دیکھ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب روزے نے آپ کو ضبط دیا، روزے نے آپ کو صبر دیا، روزے نے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کیا۔ ہاں آپ تھے ویسے، نارمل آدمی یوں کرتا نہیں ہے، لیکن جو ویسے ہی تھوڑا بہت لڑا کا تیار ہوتا ہے وہ پھر وہ بمباری کرتا رہتا ہے، لیکن جب روزے سے ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب روزے نے آپ کو فل سٹاپ لگایا، روزہ آپ کے اندر صبر لایا، روزہ آپ کے اندر قوت برداشت لایا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا اختیار کیجیے، درگزر کرنا اختیار کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع بالتی ہی احسن، اور سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے غضب کے تقاضے کو پورا کرنے پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو ضبط کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس بری آنکھوں والی حور کو چاہے لے لے۔ ضبط کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم کس شخص کو پہلوان کہتے ہو؟ ہم نے کہا جو لوگوں کو پچھاڑ دے وہ پہلوان۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پر قابو پانا نصیب فرما دے، درگزر کرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو مارا نہ عورت کو. اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور اس پر غور کریں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دیا تنگی کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو آپ برائے کرم معافی کا کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں. آج اسی وقت کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ معافی و درگزر والا سلسلہ شروع ہو جائے رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ. اب رمضان آنے والا ہے, تھوڑا وقت رہے گا یا ماہ رمضان کی آمد کو انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ ہو جائے گا. تو میں امید کروں کہ آپ معافی و درگزر کا چینل چلائیں گے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب قرآن پاک کا یہ جو ارشاد جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا آیت نمبر 199 کے حوالے سے, سورہ اعراف کے حوالے سے, اگر ہم اس کا مزید آگے مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو, بے شک وہ بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی شیطان یہ کسی چیز کو فاسد و خراب کرنے کے لیے اس میں داخل ہونا, اور مطلب یہ کہ شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اس کو جو پہلے جو بیان ہوا نا وہ یہ تھا کہ جاہلوں سے آراز کیجئے, جو میں نے پہلے بیان کیا, درگزر سے کام لیجئے, معاف کرنا اختیار کیجئے, نیکی کی دعوت دیجئے اور جاہلوں سے آراز کیجئے. وہ تو کہتے ہیں نا آدمی درگزر کر چل آگے نکل جاؤ, لفٹ ہی نہیں کرو, منہ پھیر لو. تو اب یہاں پر جو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جاہلوں کی جو انداز ہوتا ہے طبعی طور پر غصہ آ جاتا ہے, جہالت کا انداز, اور آدمی کو برانگیختہ کرتا ہے. جو کہتے ہیں نا کہ یار اس حرکت ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ رہا تھا. تو اب یہاں پر غور کیجئے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے میرے رب اگر مجھے ان کی باتوں پر غضب آئے مطلب غصہ آئے تو کیا کروں. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر شیطان آپ کو غضب میں لائے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں. یا میں ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک واقعہ بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. یعنی ایک استاد نے اپنے شاگرد سے کہا اگر شیطان تمہیں گناہوں پر اکسائے تو کیا کرو گے. اس نے کہا میں اس کے خلاف کوشش کروں گا, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. استاد نے کہا اگر وہ پھر اکسائے تو تم کیا کرو گے. اس نے پھر کہا میں پھر کوشش کروں گا. فرمایا پھر اکسائے تو کیا کرو گے. کہا پھر کوشش کروں گا. استاد نے یہ سلسلہ تو بڑھتا چلا جائے گا, وہ تمہیں اکساتا رہے گا اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہو گے. تو کہا پھر کیا کرنا چاہیے. تو استاد نے کہا کہ اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرو, بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے جہاں اتنی ساری بکریاں چل رہی ہوتی ہیں اور بکریوں کا جو محافظ کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے. اس نے کہا میں اس کو دور بھگانے کی کوشش کروں گا. استاد نے کہا یہ سلسلہ تو دراز ہو جائے گا کہ تم کو دور بھگاؤ گے وہ پھر تمہارے پاس آئے گا, تو پھر اس کو بھگاؤ گے وہ پھر وہ تمہارے پاس آئے گا. تو لیکن اگر تم بکریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو تو وہ کتے کو تم سے دور کر دے گا.
اسی طرح جب شیطان تم کو کسی گناہ پر اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا، تم سے شیطان کے اس کو معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو پتہ چلا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ شیطان سے بچنے کے یہ کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیطان سے بچانے والا ہے۔ شیطان کی جو مکر و فریب ہیں، شیطان کے جو وسوسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ شیطان کو مغلوب کرنے کا طریقہ، یعنی شیطان پر قابو پانے کا طریقہ کیا؟ کیونکہ یہی وہ ایک انداز ہے جس سے ہم اپنے غصے پر، اپنے غضب پر، اپنے یہ جو برے انداز ہیں اس پر انشاءاللہ تبارک قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے میں اسی عنوان کے ساتھ آگے کچھ مزید مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے صوفیاء کرام اور مجاہدات کرنے والے بزرگ ہستیوں کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے یعنی اس پر غالب آنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ابھی بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی سے پناہ لی جائے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کے مکر و فریب سے ہمیں بچاتا ہے، جیسا کہ میں نے واقعہ بیان کیا۔ دوسرا، شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے بندہ ہر وقت تیار رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میرے نزدیک اس کا جامع و بہترین طریقہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ عبادت وغیرہ میں تمہاری قوت اور صبر کو ظاہر فرما دے۔ جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرما دیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے عزائم اور ان کی شر انگیزگیوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ان کو ملیامٹ کر دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن ہم پر کفار غالب ہوتے ہیں، پھر ہم ان سے شریعت اور اسلام کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان پر غالب آنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو یوں شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اول تو پناہ مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اسی طرح شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں بھی وظائف ہیں کہ شیطان ماں لشکر حملہ کرے گا لیکن اللہ نے چاہا تو اس کا حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اس میں چند 2-3 وظائف الگ الگ، ان وظائف کی طرف توجہ کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا کر رکھے۔ پھر اسے جنگ کرنا ہے، اسے لڑنا ہے، تو علماء نے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے مزید 3 طریقے بیان فرمائے۔ ایک تو 2 طریقے وہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لے اور اس سے لڑے، اس کی مخالفت کرے۔ اب لڑنے کے 3 طریقے کیا ہیں؟ نمبر 1، شیطان کے مکر و فریب اور اس کی حیلہ سازی سے ہوشیار و باخبر ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی حیلہ سازیوں کا علم ہوگا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک کے مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 2، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اس سے رد کر دو اور تمہارا دل اس کی طرف بالکل متوجہ نہ ہو اور نہ ہی تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے، اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور حملہ کر کے تمہیں زخمی کر دے گا۔ اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو ممکن ہے کہ وہ خاموش رہے۔
اسی طرح تیسرا طریقہ، تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو. کہ میرے میٹھے پیارے صاحب، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان اس پر غالب نہیں آتا، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بند کر دے تو شیطان اس پر غلبہ پاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں ذکر کرنے کی عادت ہو جائے. اور بہت سارے ذکر کرنے کے طریقے ہیں. مطالعہ بھی ذکر کریں، جیسے کہ دینی کتاب کا مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. تو مطالعہ کرتے رہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے. اجتماع بیان سننا، یہ بھی ذکر اللہ ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور نارملی طور پر ایک عام طور پر جو ایک انداز ہوتا ہے، آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے کوئی بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچا کر رکھے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مخصوص درود پاک کا ایک تعداد لے لیجئے، جیسے 313 درود پاک، یہ ہمارے شجرے اوراد کا بھی حصہ ہے. اب ماہ رمضان کی آمد ہے، تو ہو سکے جس سے ہو سکے وہ روز کے کم از کم 1200 درود شریف کا ذہن بنا لے کہ میں روز کے 1200 درود شریف پڑھوں گا، 1000 درود شریف پڑھوں گا. ہر نماز کے بعد 200 بار درود شریف پڑھ لوں گا، 2 تسبیح ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد. ویسے یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. تو یوں درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں. جس سے ہو سکے 3000 درود پاک کی نیت کر لے. 30 ماہ رمضان کے یوں 30 روزے، 30 قرآن پاک کے پارے. تو یوں مختلف انداز سے آپ جو آپ کو مناسب ہو درود پاک کا آپ نے کوئی ورد لے لیا، مطلب ایک تعداد لے لی کہ اتنے درود پاک میں روز پڑھوں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن بنائیے. فیضان مدینہ میں جیسے ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہیں اور ان کو بھی موقع ملتا ہے، اور ویسے ہی ماہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو قرآن پاک کثرت کے ساتھ پڑھتی ہے. تو ماہ رمضان میں قرآن کثرت کے ساتھ ویسے ہی پڑھنا چاہیے. خاص طور پر ماہ رمضان میں بالعموم تو پورا سال اللہ تعالیٰ میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. تو وقت نکال کر دیکھیں، وقت نکالنا پڑے گا. اگر آپ فضول وقت نکالیں تو وقت ہے، یہی وقت گناہوں میں بھی صرف ہو جاتا ہے، یہی وقت غفلت میں بھی صرف ہو جاتا ہے، یہی وقت لوگوں سے فضول قسم کی گفتگو میں بھی صرف ہو جاتا ہے. لیکن ماہ رمضان آ کر نکل جائے گا، یہ پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو بھی اندازہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور یوں ماہ رمضان نکل جاتا ہے اور ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اب یہ کہ یہ نیت کر لیجیے، اللہ توفیق دے تو کم از کم کوئی ایک پارہ پڑھنے کی نیت کرے، نہ تو ایک رکوع پڑھنے کی نیت کرے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. صراط الجنان لے لیجئے، 3 جلدیں آ گئی ہیں اس میں. میرے سامنے بھی صراط الجنان کی 3ری جلد ہے، جس میں سے بعض باتیں میں دیکھ کر آپ کو بیان کر چکا ہوں. تو یہ ماہ رمضان کی 3 جلدیں صراط الجنان کی 3 جلدیں آ چکی ہیں. گویا کہ یوں سمجھیے کہ اس سمیت قرآن پاک کے 9 پارے آ چکے ہیں. اب یہ تفسیر کے ساتھ ہے، یہ جلد آپ کے سامنے ہے. تو نشانات، یہ جو آپ کو پٹیاں نظر آ رہی ہے جلد کا حصہ نہیں ہے، وہ مطالعے اور نشانی کے لیے یہ نشانات ہیں، یہ پٹیاں لگائی گئی ہیں. تو اس کا مطالعہ شروع کر دیجئے. مقتۃ المدینہ سے صراط الجنان لے لیجئے، فیضان رمضان مقتۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے، اس کا مطالعہ شروع کر دیجئے. تو یہ ذکر اللہ کی بہترین قسم ہے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر و فریب سے بچے گا. اچھا، پھر نماز کے بعد جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ پڑھ لیں. پھر امیر سنت کے مرید و طالب کے لیے جو وظائف ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا عزیز و یا اللہ ہو، اسی طرح ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، 5 نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھنے کی ہے وہ لے لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صبح و شام کے جو اوراد و وظائف ہیں وہ لے لیجئے. تو فکر مدینہ کے لیے مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجئے، بیٹھ کر فکر مدینہ کرنے کی کوشش کیجئے. اسی طرح پہلی صف پانے کی کوشش کیجئے، ماہ رمضان ہے، پہلی صف پانے کی کوشش کیجئے. اگر آپ فضول باتوں سے بچیں گے اور
بیجا کھانے پینے سے بچیں گے، آپس میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا بریک لگا لیں، موبائل فون کے استعمال پر غور کر لیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وافر وقت ملے گا جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر اس کے لیے آپ کو پورا فوکس کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو پوری توجہ دینی پڑے گی، تاکہ ہم ان تمام تر چیزوں پر غور کریں کہ جب بندہ ذکر اللہ کرتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس پر قابو نہیں پاتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ قلعہ ہے، ایک گویا کہ آپ سمجھے کہ باؤنڈری بنا دیتے ہیں، آپ ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں اپنے چاروں طرف ذکر اللہ کی، درود پاک کی، جو بھی ذکر اللہ کی قسم ہے، کہ شیطان اس میں اپنا وہ اثر نہیں اتنا لاتا۔ تو اللہ کرے کہ ہم ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہے کوئی جو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی نیت کرتا ہو، کم از کم اگر ایک رکوع ہی پڑھنے کی نیت کر لیجیے، اللہ کرے کہ ایک پارہ پڑھنے کی نیت ہو، لیکن اگر موقع نہ بھی ملتا ہو تو کم از کم ایک رکوع روزانہ مع ترجمہ تفسیر صراط الجنان، خزائن العرفان، نور العرفان، اگر جو میسر ہو وہ لے لیجئے۔ تو اگر فیضان مدینہ کے اسلام بھائی بھی نیت کرتے ہوں تو مدینہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کرے، قرآن پڑھیں گے ماشاءاللہ۔ یہ ہلکا ہلکا ہاتھ اٹھ رہا لگتا ہے ابھی تک آرام نہیں ہوا، پورا ہو گئے آرام؟ لبیک ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کی بار ہے۔ جی حاجی امین آپ نے مائک لیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ایسا تقریباً صبح تک جو ہمارے پاس تعداد آئی تھی جو یہاں فجر میں موجود تھے، یہ 7,000 سے زیادہ اسلامی بھائیوں کی اطلاعیں تھیں۔ تو آج ابھی ظہر کی نماز کے بعد ہمارے یہاں پر حلقوں کی تقسیم کا سلسلہ یہ شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 107 حلقے بن چکے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ تقریباً 6,000 کے آس پاس اسلامی بھائیوں کی انٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ہوئی ہے۔ امین بھائی آپ کی آواز میرے پاس نہیں آ رہی، میری آواز آ رہی ہے امین بھائی؟ لبیک الحمدللہ۔ ہاں بس میرے نصیب۔ تو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ نہیں آ رہی آپ کی آواز، مجھ تک نہیں آ رہی، شاید مدنی چینل کے ناظرین تک جا رہی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ یا مدنی چینل کے ناظرین پر تو وہاں تو جا رہی ہے، یہ کوشش کر رہے ہوں گے۔ میں تب تک امین بھائی وہ جو انتقام لینا، بدلہ لینا، عفو درگزر کرنا، اس کے متعلق جو میں بیان کر رہا تھا، اگر آپ فرمائے تو میں تھوڑا موضوع پورا کر لوں، پھر انشاءاللہ آپ کے معتکفین کی بھی متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، جو بات تھی خود پر قابو پانے کی، غصے پر قابو پانے کی، اور شیطان جو ہمیں غصہ دلاتا ہے، غضب دلاتا ہے، اس طرح مطلب ان چیزوں پر ہم کوشش کر رہے تھے۔ اگر یہ ساری چیزیں سامنے رہے تو اب وہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں جس پر غور و فکر کرنے سے ہم غصے پر اور اپنی تمام چیزوں پر قابو پانے میں شاید کامیاب ہو جائیں۔ یہ تمام اسلامی بھائی اس پر غور کریں۔ تھوڑا یہاں سے آواز کم کر دیں، مدینہ یہاں سے آواز کم کر دیں۔ تو میرے آواز بحال ہو گئی، شاید اب آپ کی آواز آ جائے گی، لیکن فی الحال میں اپنے تھوڑا سے یہ مدنی پھول میرے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور فیضان مدینہ موجود و متقب اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی غور کر لیں، کیونکہ غصہ آتا رہتا ہے، تو غصہ نہ آئے، مطلب غصہ تو آتا ہے، خلاف مزاج بات ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے، اور جب سفر میں ہوتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، تو ہر طرح سے کھانے پینے کے حوالے سے، آرام کے حوالے سے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی، بہت کچھ سامنے آ جاتی چیزیں، تو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ڈانٹنے کا، جھاڑنے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، بدلہ لینے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سن لیجئے، جب انسان کسی دوسرے شخص پر غضبناک ہو، غصہ آئے اس کو کسی کے پر، اور اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ وہ اسے انتقام لے، بدلہ لے،
تو پھر وہ انتقام نہ لینے کی وجوہات اور غور و فکر کرے اور انتقام لینے کے ارادے کو ترک کرے. یعنی یہ سوچے کہ وہ خود کتنے گناہ کرتا ہے. میں نے کسی نے آپ کے ساتھ تو غلطی کی، زیادتی کی، ٹھیک ہے نا، اب آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ وہ خود کتنے گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود اس سے درگزر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے اور اس سے انتقام نہیں لیتا. سو اس کو بھی چاہیے کہ وہ انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دے اور معاف کرے. تو آپ کریں گے معاف اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو، اور جی چاہتا ہے کہ میں بدلہ لوں، کون کون معاف کرے گا؟ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جس طرح اس کا مجرم بے بس و مجبور ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ستاتا ہے یا ہم سے جو غلطی، جیسے مثال کے طور پر اگر بیوی نے شوہر کو تکلیف دے دی تو اب شوہر بولے یہ تو میرے قابو میں، یا کوئی بھی کمزور آدمی کا تکلیف تو اس پہ قابو ہوتا ہے. تو جس طرح اس کا مجرم بے بس و مجبور ہے، اسی طرح وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم ہے اور اس کے سامنے مجبور و بے بس ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی کریمی سے اپنے بندوں سے درگزر فرما رہا ہے، تو تم بھی درگزر کرو. غضبناک شخص کو ان احکام پر غور کرنا چاہیے جن میں اسے انتقام کو ترک کرنے کی تلقین کی گئی ہے. جیسے کہ میں قرآن پاک کی آیات وغیرہ بیان کر چکا کہ معافی اور درگزر سے کام لیجئے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. نمبر 4، اس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس نے غضب اور انتقام کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو اس کا یہ عمل موذی درندوں کی طرح ہوگا. یعنی اگر وہ بدلہ لے لیتا ہے، انتقام لے لیتا ہے، بدلہ لے لیتا ہے، مارتا ہے، چیر پھاڑتا ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر آ کر دیکھ، ادھر آ کر دیکھ، اب دیکھ، جانتا نہیں ہے میرے کو، پہچانتا نہیں ہے میرے کو، اور وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، جھپٹتا ہے، نوچتا ہے، جو بھی مطلب آپ تصور کیجئے جس طرح آدمی آپس میں جو مار دھار کرتے ہیں، لڑتے ہیں. تو اب وہ جو کر رہا ہے وہ گویا کہ ایک جیسے کہ موذی درندوں کی طرح کا ایک کام ہوا نا، جو ایک مسلمان آپس میں جو کرتے بلا اجازت شرعی، جو بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں اس پر غور کیجئے. اور اگر اس نے صبر کیا اور انتقام نہیں لیا تو اس کا یہ عمل انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی مثل ہوگا. کتنی خوبصورت بات ہے. اسی طرح یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس کمزور شخص سے آج وہ انتقام لینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کل وہ قوی اور قادر ہو جائے اور یہ کمزور اور ناتوا ہو جائے، اور اگر وہ اس کو معاف کر دے تو پھر یہ شخص اس کا احسان مند رہے گا. تو جس طرح یہاں پر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ ہم معافی اور درگزر سے کام لینے کے لیے جو شیطان ہمارے اندر انتقام پیدا کرواتا ہے، بدلے کی ایک خواہش پیدا کرواتا ہے، غضب کی ایک کیفیت پیدا کرواتا ہے کہ بس میں کچھ کر دوں، تو جب ان باتوں کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر نرمی، ہمارے اندر ایک معافی اور درگزر کا ایک جو مادہ ہے وہ سامنے آئے گا اور ہم درگزر کر دیں گے. چھوڑو، معاف کیا. آئے گا غصہ، ضبط کریں. ثواب کا معنی ہے نا. کھانے پینے کے معاملے میں اگر آپ کو لگے کہ یہ مطلب میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ضبط کریں. کوئی سونے کے معاملے میں آپ کو غلط کر رہا ہے، ضبط کریں. پورے مطلب جتنے بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں سارے کے سارے روڈوں پر آ رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، سگنل پر کھڑے ہیں، یہ ہے ٹریفک جام ہے، بس میں رش بہت ہے، ویگن میں رش بہت ہے، اور مطلب کہ ہارن بجائے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے راستے بھر کے اندر، مارکیٹ کے اندر ہو رہا ہے، دکان بند صحیح نہیں ہو رہی، ملازم تنگ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ضبط کریں، صبر کریں، ضبط کریں، صبر کریں، درگزر سے کام لیں اور اپنے لیے ثواب آخرت بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک، جس طرح انتقام سے بچنے کے لیے، غضب سے بچنے کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں پر غور کیا، اس طرح امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، دیگر بزرگوں کے حوالے سے بڑا ایک اس معاملے میں مدنی پھول یہ بھی ہے کہ اسی طرح غور و فکر کرے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے کیسے بچا سکتا ہوں. گناہ ترک کرنے کے لیے کن کن چیزوں پر غور کرنا چاہیے. تو فرماتے کہ جب بھی شیطان انسان کو کسی گناہ پر اکسائے اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ، تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور کرے. مثال کے طور پر معاذ اللہ
بد نگاہی کی طرف اکساتا ہے. اب ٹی وی کے ذریعے ٹھیک ٹھاک بد نگاہیاں ہوتی ہیں، اب کیا روزے میں بھی بد نگاہیاں کریں گے؟ کیا رمضان میں بد نگاہیاں کریں گے؟ کیا رمضان میں بھی آپ بے پردہ عورتوں کو دیکھیں گے؟ کیا رمضان میں بھی آپ موسیقی سنیں گے؟ نہ رمضان میں، نہ رمضان کے پہلے، نہ رمضان کے بعد، کسی وقت بھی. جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اور ناجائز و حرام کے معیار قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. تو ایک نارمل سی بات ہے. آپ خود بھی اس بات پر غور کر سکتے ہیں. ایک مذہبی آدمی جب کسی بے پردہ عورت کو، اجنبی بے پردہ عورت کو دیکھتا ہوگا تو آپ کے دل میں کہتا ہے یار یہ کیسا مولانا ہے، یہ کیسا مذہبی آدمی ہے، اس کو یار اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے نا اسے برا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جس قرآن پر وہ ایمان لاتا ہے اس قرآن پر آپ کا بھی تو ایمان ہے. ارے مولانا یار آپ کو تو، ارے آپ کا میوزک بج رہا ہے مولانا کا میوزک بج رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. مولانا کو میوزک نہیں سننا چاہیے، میوزک ویسے ہی حرام ہے. لیکن صرف مولانا کے لیے تو حرام نہیں ہے نا، آپ کے لیے بھی تو ہے. منڈانا کے لیے جو منڈانا ہے وہ بھی مولانا ہو جائے. کیوں مولانا؟ بلکہ منڈانا کو تو ویسے منڈانا ویسے منڈ کر غلطی کر رہا ہے، اس کو تو ویسے ہی ایک مٹھی داڑھی رکھ کر اس کو بھی سرکار کی سنت پر عمل کر لینا چاہیے. اور اب نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ رمضان آنے والا ہے، تھوڑی دیر رہ گئی ہے. اب بس اب نیت کر لیجئے کہ اب نہ داڑھی پر کینچی لگے گی، نہ اسرا گھومے گا. یہ انشاءاللہ آقا کی سنت کے مطابق ایک مٹھی پوری داڑھی رکھوں گا میں. اب نہیں منتی داڑھی، اب نہیں کٹتی داڑھی. تو یہ آپ غور کیجئے. میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں، برا مت مانیے گا میری بات کا. جو بھی اگر حاضرین ہے یا ناظرین ہے جو بھی ہے، برا مت مانیے، چوٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس پر غور کر لیجئے. تو اب جب موسیقی نہیں سننی، نیت کر لیجئے آج سے، ابھی سے نہیں سننی. جس طرح رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ایک معزز مہینہ آ رہا ہے، اس کا احترام کرتے ہیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے. تو جب اس کی بے حرمتی کریں گے تو کیا غضب کی کیفیت نہیں بڑھے گی؟ کیا اس کی ہولناکیاں نہیں بڑھیں گی؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، 2 اور 2 4 والی میں نے بات کی ہے. تو روزہ تو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رکھنا ہے نا. آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ، جس کو سمجھایا جاتا ہے تو تقوی اختیار کرنا. ویسے بھی روزہ تقوی دیتا ہے، لعلکم تتقون. روزہ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے وہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. تقوی یہ گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، خوف خدا کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے. تقوی، متقی. جی ہاں، یہ تقوی دیتا ہے نا. آپ روزے سے آپ پانی نہیں پی رہے نا، پیاس لگی ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے. تقوی. آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا نہیں کھا رہے روزے کی حالت میں، اللہ نے منع کیا ہے، تقوی ہے. تو جس طرح اس رب کے کہنے پر آپ نے ان چیزوں کو چھوڑا جو روزے کے علاوہ حلال ہے، روزے کے علاوہ جائز ہے. کہ روزے اگر روزہ نہیں ہوتا بند، ہمارا رمضان میں روزہ ہے، اب رات کو کھاتے پیتے ہیں، لیکن وہی حلال اور طیب اشیاء اس مخصوص وقت کے دوران جب آپ روزے سے آپ نے اپنے اوپر منع کر دیا، اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. ہمارا ایمان، ہمارا تقوی، ہماری پرہیزگاری ہمارے سامنے ہے نا. تو جب یہ چیزیں جو کہ اس کے علاوہ میں حلال و طیب ہیں، جائز ہیں، جب اس کو مخصوص وقت میں ہم نے اپنے آپ سے روکا تو جو ویسے ہی حرام ہیں، جو ویسے ہی ناجائز ہیں، اس سے رکنا تو پھر چاہے رمضان ہو یا نہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، اسے تو بچنا ہی بچنا ہے. اب روزے میں بھی نہ بچے تو پھر کیا ہوا؟ اب غور کیجئے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ روزے میں اس چیز سے بچ رہے ہیں جو اس کے علاوہ حلال اور طیب چیزیں تھیں، مگر اللہ کے منع کرنے پر آپ مان رہے ہیں. یہ ایمان ہے نا ہمارا، ہم اللہ کے بندے ہیں نا. اور وہ کام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو. جیسے غیبت لے لیجئے، چگلی لے لیجئے، بد نگاہی لے لیجئے، گانے باجے لے لیجئے، فلمیں ڈرامے لے لیجئے. یہ جو بھی فحاشیاں ہوتی ہیں، جو بھی بے پردگیاں ہوتی ہیں، جو موسیقی اور میوزک کی آوازیں ہمارے کانوں میں چاہے کسی بھی ٹی وی کے اسکرین کے ذریعے آئیں، ریڈیو کے ذریعے آئے، ٹیپ کے ذریعے آئے یا موبائل کے ذریعے آئے،
اس پر غور کر لیجئے. اب اس پر غور کیجئے کہ اب شیطان اکساتا ہے گناہ پر، تو اب بندہ کیا غور کرے؟ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی مہربانی فرمائی اور اس کو اتنے انعام اور اکرام سے نوازا، اس پہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، آنکھ دی، کان دیے، عقل دی، شعور دیا، محتاجی سے بچایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا کھاتا تو ہضم ہو جاتا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کو یاد کر کے کہے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ مجھ پر اتنی کرم نوازی فرمانے والا، اتنی مہربانی فرمانے والا، اتنا رحم کرنے والا، مجھ پر اتنے انعامات و اکرام کی بارشیں برسانے والا رب کریم، میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر اس پر غور کرے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا تو اس سے شیطان راضی ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالی تو کیا میں ناراض کروں گا؟ یہ سوچئے. پھر یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رزق دینے اور پرورش کرنے کا جو وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے. اب اس نے جو کلمہ پڑھ کر رب سے وعدہ کیا ہے گناہوں سے بچنے کا، اس کی نافرمانی سے بچنے کا، یہ اب اپنا وعدہ پورا کرے. یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، مجھے دعا کی توفیق دیتا ہے، اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے، تو کیا میں اس رب کی نافرمانی کروں؟ تو اس طرح یہ مختلف معاملات پر غور کرے. پھر اس پر غور کرے کہ ایک شخص اپنے بچوں، اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں اور دیگر عام لوگوں کے سامنے بے حیائی اور برے کام نہیں کرتا. کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو آدمی بچتا ہے نا. اور جب تنہا ہو کہ جبکہ مخلوق نہیں خالق ہی دیکھ رہا، خالق تو ہر عالم میں دیکھ رہا ہے، تو وہ مخلوق کے لیے تو گناہ اور برائی چھوڑ رہا ہے مگر خالق کے لیے نہیں چھوڑ رہا. یہ کتنی بڑی بے حیائی کی بات ہے. اس پر غور کرے اور اپنے آپ کو ڈانٹے کہ تو ایسا بے حیا شخص ہے کہ تو اللہ سے حیا نہیں کرتا، اللہ سے شرم نہیں کرتا. اللہ کے بندے تجھے دیکھے تو گناہ سے رک جاتا ہے. اللہ تو ہر حال میں دیکھتا ہے، تو سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے. اسی طرح اس پر غور کرے کہ اس نے لوگوں کے ڈر سے برے کام چھوڑ بھی دیے تو اس کو کوئی انعام نہیں دے گا، لیکن اگر اس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام اور اکرام سے مالا مال فرما دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کا راستہ لیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا ملا کی دور مسجد تک، وہ بالکل اس کی دور مسجد تک تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سے محبت فرماتے تھے. اس شخص کا ایک بوڑھا باپ بھی تھا. وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا. اس کے راستے میں ایک عورت کا دروازہ پڑتا اور وہ عورت اس پر فریفتہ ہوتی تھی، جان چھڑکتی تھی اور اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی. ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو وہ اس کو مسلسل بہکاتی رہی حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا. نوجوان جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ بھی داخل ہو گئی. اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر قرآن پاک کے یہ آیت کے یہ الفاظ اس کے قرآن پاک پڑھتے، قرآن اس کی زبان پڑھتے. ترجمے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال
چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا. اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑائے. اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے. کافی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا. اس کے باپ نے پوچھا بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے. باپ نے پھر پوچھا, اسے پورا واقعہ سنا دیا. باپ نے پوچھا بیٹے تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اس آیت کو دوبارہ دہرایا تو پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا. اب گھر والوں نے جب اس کو ہلایا جلایا تو بے سود کے خوف خدا عز و جل سے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی تھی. کہ غسل دیا گیا, کفن دفن کا انتظام ہوا. صبح ہوئی تو اس بات کی خبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی. صبح کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے. وہ فرمایا تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ باپ نے کہا رات کا وقت تھا اس لیے خبر نہ دے سکا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں اس کی قبر کی طرف لے چلو. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصحاب اس کی قبر پر گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نوجوان جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا اے عمر مجھے میرے رب عز و جل نے جنت میں 2 بار 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے خوف سے گناہ چھوڑنے کا عزم کر لینا چاہیے. معافی و درگزر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں معتکفین کی بہاریں ہیں الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان معتکفین عاشقان رمضان کی آمد کو قبول فرمائے. اچھا یہ عرض کر دوں کہ فیضان مدینہ میں جو مدنی مذاکرہ ہونے والا تھا, مطلب جیسے آج مدنی مذاکرہ بھی تھا, مدنی مذاکرہ نہیں ہو سکے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ ہزاروں مجھے 8000 تک کی تو اطلاع مل گئی ہے کم و بیش کہ 8000 کے آس پاس معتکفین ماہ رمضان پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت لیے فیضان مدینہ پہنچے گا. حاجی امین اگر آپ میری آواز سن رہے ہوں اور ساتھ ہوں تو کیا یہ درست ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چونکہ الحمدللہ 2-3 دن سے ہی مسلسل اسلامی بھائیوں کے آمد و رفت کا سلسلہ تھا اور رات مدنی مذاکرے سے پہلے جو کھانے وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے تو ہمارے پاس تقریباً 6000 کی کیلکولیشن آ رہی تھی. اور آج صبح جو فجر کے بعد یہاں ناشتے وغیرہ کا جو اہتمام کیا گیا تو جو ہماری مجلس کے اسلامی بھائیوں نے جو یہاں تعداد صفوں کے حساب سے لگائی وہ تقریباً 8000 کے آس پاس تھی اور 5500 اسلامی بھائیوں کی انٹری ہمارے پاس ہو چکی ہے. تو یوں انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ یہ تعداد جو ہے وہ رات تک مزید ہمارے پاس واضح ہو جائے گی. لیکن ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے ابھی تک فارم وغیرہ کے کارڈ کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہو چکے اور آ بھی رہے ہیں. تو رات انشاءاللہ استقبال ماہ رمضان میں امیر علیہ سنت کے ساتھ یہ سب حاضری دیں گے انشاءاللہ. اقبال تو ہم نے رات کیا تھا انشاءاللہ تعالی. یہ سبھی ہمارا مدنی مذاکرہ تھا تو حاجی امین اور دیگر مجلس کے ذمہ داران نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں کچھ مہلت مل جائے اور ہم ان کے حلقے بنانے, حلقوں کی کیا صورت ہے, تو حلقے بنانے تھے تو ہم نے پھر مدنی مذاکرہ موقف کر دیا تاکہ یہ اسلامی بھائی حلقے وغیرہ بنائیں اور جو ان کا جو نظام انتظامی جو امور ہیں وہ ہماری مجلس بحسن و خوبی کسی حد تک انجام دے پائے. حاجی امین کیا پوزیشن ہے؟ تب 107 حلقے بنائے جا چکے ہیں جو جس میں فی حلقہ
50 اسلام بھائی شامل ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ظہر کے بعد سے یہی ترتیب بنائی ہے اور اسلامی بھائیوں کو ان کے ذمہ داران کی ترتیب بنا رہے ہیں تاکہ ان کے کھانے پینے کے اور تربیت کے جو معاملات ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں. تو امید ہے کہ ابھی عصر تک ہم اس تمام کام سے جو ہے وہ کچھ کافی حد تک اپنا یہ کام پورا کر لیں گے. اور چونکہ آج تراویح کا بھی سلسلہ ہوگا، پھر رات مدنی مذاکرہ بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری رات اب جاگ کر اور عبادت میں گزارنی ہے. تو ارادہ ہے کہ ہم ان کو جلدی فارغ کر کے تھوڑا سا وقفہ عصر سے پہلے بھی ان کو عصر سے پہلے آپ ان کو آرام کا وقفہ دے رہے ہیں؟ جی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد عصر کے بعد کیا امین بھائی کر رہے ہیں آپ؟ عصر کے بعد چونکہ وہ ایک تعداد نے روزے بھی رکھے ہیں جی، تو مناجات افطار کا جو یہاں سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمارے اسلام بھائی شامل ہوں گے. اور پھر مغرب کے بعد خیر خواہی، اور اس دوران جن کے انٹری وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے فارم وغیرہ کے معاملات، تو وہ مجلس کے اسلام بھائی بھی اپنے حساب سے لگے ہوئے ہوں گے. اور جو اپنے تمام کام پورے کر چکے ہیں وہ مناجات افطار میں اور دیگر ہمارے سلسلوں میں شامل ہو سکیں گے. 8,000 جو ابھی آپ فرما رہے ہیں تو یہ 8,000 ابھی بس تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسجد فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں نا ہمارے اسلامی بھائی. میری پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران سے صبح مشورہ جاری تھا جی سر، تو وہ تو مزید مطلب کہ کچھ فرما رہے تھے. اور باب المدینہ تو میرا خیال ہے شاید آپ کے پاس عصر و مغرب میں پہنچے گا. جی ابھی رکن شورا حاجی امین قافلہ بھی بتا رہے ہیں کہ بلوچستان سے بھی اور پنجاب سے بھی اور بھی اسلامی بھائیوں کے روانہ ہونے کی اطلاعیں ملی ہیں. جی تو یہ بہرحال آتے رہیں گے. تو آپ نے ہمیں چھت بنا دی ہے اوپر ایک، تو جگہ تو ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، ہو جائے گا سلسلہ. اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں بے شک. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. مگر اب یہ ہے کہ دیکھیے میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو صبر و ضبط کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا ہے. اگرچہ اپنا یہ جو شیطان جس کو کہتے ہیں کہ وہ بند ہو جاتا ہے رمضان میں، لیکن ہمارے ساتھ جو ہمزاد لگا ہوا ہے وہ لگا ہوتا ہے، اور وہ نفس ہمارا بھی ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں طرح طرح کے وسوسے بھی دلاتا ہے اور اکساتا رہتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بس اب مسجد میں لے آئیں تو مسجد میں لے آئیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ہم اللہ کی رحمت سے ہم اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ گمان کیا جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے کہ اب ہم مغفرت کی بھیک لے کر ہی لوٹیں گے، مغفرت کی خیرات لے کر ہی لوٹیں گے انشاءاللہ، اپنی بخشش کروا کر ہی لوٹیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جتنے بھی اگر باب المدینہ کے بھی جو عاشقان رسول ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھروں پر، تو دیکھیے یہ ہزاروں اسلامی بھائی آ چکے، اب آ رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب ہے، یہ بہت بڑا مدنی انقلاب ہے. جی ہاں، یہ گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے 2-4 دنوں کے لیے نہیں، یہ پورے ماہ رمضان کے لیے. 8,000 ابھی چاند نظر نہیں آیا، کوئی زور جبر زبردستی نہیں کہہ سکتے ہیں. اور یہاں ذہن بنتا ہے کہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی محبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کی محبت، عبادت کی محبت، مسجد کی محبت، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ امیر علیہ سنت کی صحبت، محبت، اور ان کے ذریعے اسلام و دین سیکھنے کا جذبہ، مدنی مذاکروں کے ذریعے قرآن پاک درست کرنے کے لیے، اپنی دعائیں اور اپنی نمازیں درست کرنے کے لیے اس ماہ رمضان کے اندر دنیا کی باہر کی سڑکوں کی ساری رونقوں کو چھوڑ کر یہ عاشقان رسول صرف فیضان مدینہ میں نہیں آئے. یہ تو صرف باب المدینہ فیضان مدینہ میں آپ کو ابھی تک فی الحال 8,000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے، مگر الحمدللہ 119 مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہو رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کے باہر الگ ہے. تو اب آپ غور کیجئے کہ اتنی بڑی تعداد کو، جس میں ایک تعداد نوجوانوں کی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ کر بیٹھی ہے. اور ہم کہیں کہ جناب حالات نہیں بدلتے، تبدیلی نہیں آتی، اگر یہ بھی تبدیلی نہیں ہے تو تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ انہیں دھکا مارو تب بھی نہ نکلے مسجد کے باہر سے. ہاں جائیں گے، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا
میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. تو الحمدللہ اب تو آ گئے اور اب آئیں تو انشاءاللہ پا کر جائیں گے. تو جو نہیں آئے وہ آئیں. گھر والے اپنے گھر کے محارم کو اسلامی بہنیں بھیجیں کہ دیکھیں یہ بھی تو فیضان مدینہ میں پہنچے ہیں. دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے, کہ دنیا بھر سے اسلامی بھائی آئے گئے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان متقفین کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے. روز کا 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہے کم و بیش, شاید اب بڑھ جائے گا متقفین بڑھنے. 6 لاکھ روپے کم و بیش خرچہ ہے سحری اور افطاری کے حوالے سے. تو روزانہ تو میں تمام مخیر اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ لنگر رضویہ سحری افطاری کے لیے مت دیجیے گا, کہ اس کے علاوہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے پورا سال. تو لنگر رضویہ کے لیے نہ زکوٰۃ نہ فطرہ نہ صدقات واجبہ کچھ بھی نہیں, 100 روپے جس کو بولتے ایک عام ڈونیشن. آپ بالکل دعوت اسلامی کہ یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے یہ دیکھ لیجئے, ہمارے ذمہ داران کو فون کر کے رابطہ کر لیجئے کہ جناب میری طرف سے 1 کروڑ روپیہ, میری طرف سے 50 لاکھ روپیہ, میری طرف سے 10 لاکھ روپیہ, میری طرف سے 12 لاکھ روپیہ, 30 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپیہ, چلے 50,000 روپے, جو بھی آپ کو بنتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے. بلکہ جتنے بھی ہمارے متقب اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے لنگر رضویہ کے اندر اپنا حصہ ضرور ملانا چاہیے. اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا ہوگا, اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں, اللہ کی رحمت سے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لنگر رضویہ میں بھی ضرور حصہ لیجئے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے جو اربوں روپے کے اخراجات ہیں, اربوں روپے کے اخراجات ہیں, دارالمدینہ کے اخراجات کروڑ روپے کے ہیں, مدنی چینل کے اخراجات کروڑ روپے. خود مدنی چینل روزانہ کے 15 لاکھ روپے مدنی چینل کا خرچہ کم و بیش, 15 لاکھ روپے روز کا کم و بیش, مجھے فگر ملا تھا. اسی طرح ہمارے مدارس المدینہ جو مدنی منوں کے ہیں ان کے اخراجات تقریباً 57 سے 60 کروڑ روپے کے اخراجات ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں یہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں قرآن و مجید کی حفظ و ناظرہ کی تعلیم مفت حاصل کرتے ہیں. دارالمدینہ کو لے لیجئے, تقریباً 8000 کے آس پاس ہمارے مدنی منع مدنی منیاں دارالمدینہ میں جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے, دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم, اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ مدینہ. اور اس کا بھی ہمارے پاس ایوریج 2800 سے 3000 روپے کے آس پاس ایک مدنی منہ یا مدنی منی کی ایوریج پڑتی ہے. لیکن یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ فی سبیل اللہ چلانے کا ذہن ہے. ہمیں ہمارے ادارے اور شعبے فی سبیل اللہ چلانے کا ذہن ہے, تاکہ جو افورڈ کر سکتا نہیں افورڈ کر سکتا سارے آ کر تعلیم حاصل کریں. معیار میں انشاءاللہ کوئی کمپرومائز ہم کرنے کا ذہن نہیں رکھتے. جو دارالمدینہ کے مدنی منوں کو لیے کہتے ہیں کہ جناب فیس نہیں, آپ ڈونیشن دینا چاہتے ڈونیشن دیجیے. آپ کو کس نے منع کیا؟ اب کروڑ روپے ڈونیشن دے دیجیے مانا, لاکھوں روپے ڈونیشن دے دیجیے مانا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. تو یوں اپنی زکوٰۃ, اپنا فطرہ, اپنے صدقات, دیگر ادر ڈونیشن دعوت اسلامی کو کلی ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے کلی اختیارات کے ساتھ دے دیجئے. اللہ کی رحمت سے بہت آگے جانا ہے, بہت آگے جانا ہے, دنیا میں بہت کام کرنا ہے. بہت سارے اخراجات پینڈنگ سے ہمارے پینڈنگ سے جی. ایک تو ڈے ٹو ڈے کے ایکسپینسز ہوتے ہیں جو اربوں روپے کے ہیں. تو کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں سارے کمر بستہ ہو جائیں. بابل پاکستان کے اندر جو بستے لگانے ہیں فطرے وغیرہ کے, زکوٰۃ کے, وہ بستے مارکیٹوں میں مساجد کے باہر لگائیے. یہ مہینہ ہوتا ہے دعوت اسلامی. دیکھیں یہ ہمارا بنیادی مقصد نہیں ہے چندہ کرنا. اصل کام تو ہمارا اصلاح امت ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لیکن آپ بتائیے کہ آپ کی ایک مسجد بھی جب تک جمعے کا چندہ نہ ہو, چندے کا ڈبہ نہ ہو, آپ کی ایک مسجد نہیں چلتی. چلتی ہے آپ کے محلے کی ایک مسجد نہیں چلتی. اتنی بڑی تحریک کے لیے کتنا چندہ چاہیے؟ آپ کے مسجد کے امام کی تنخواہ چاہیے تو آپ کو چندہ کرنا ہے. 27ویں کو ختم قرآن کے لیے امام کو اور مؤذن کو تحفے دینے تو آپ کو چندہ کرنا ہے. مسجد کا بل پیمنٹ کرنا ہے, بجلی کا تو آپ کو چندہ کرنا ہے. اگر سوچے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے بجلی کے بل کتنے ہوتے ہوں گے. کچھ پانی کے ٹینکر جو بھی ڈلوائے جائیں گے فیضان مدینہ میں, لاکھوں لاکھ روپے تو خالی پانی کے ٹینکروں کا خرچہ ہوگا.
ظاہر ہے کہ اتنی موٹریں ہیں تو جل جائیں گی، تو ہمیں پانی کے ٹینکر بھی ہم ڈلوا دیں تاکہ وضو کے لیے ہمارے عاشقان اعتکاف کو، عاشقان رمضان کو تکلیف نہ ہو۔ تو سب مل کر کوشش کریں کہ تن من اور دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جلدی جلدی آئیے، اعتکاف میں شامل ہو جائیے، روزانہ دونوں مدنی مذاکروں میں شرکت کی نیت کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مدنی چینل آپ کے ساتھ ساتھ پورا ماہ رمضان چلتا رہے گا، 19 گھنٹے کی انشاءاللہ براہ راست نشریات آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے ابھی توبہ استغفار کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، توبہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کے واقعات ہمیں سنائے۔ آئیے ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں، اور وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں، نگران شورا اس بات کے مجاز ہیں کہ آپ امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کرا سکتے ہیں، تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہاں موجود حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کو توبہ بھی کروا دیں اور امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب